مسیح میں میرے عزیزو، آمد کی چوتھی موم بتی جل گئی ہے، اور ان تمام بتیوں کے جلنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ روشنی بہت زیادہ ہوگی، بلکہ چاروں جو سمتیں ہیں، مشرق، مغرب اور اسی طرح جنوب اور شمال، پوری دنیا روشن ہو گئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نور ہے، اور وہ آئے اس لیے تھا کہ وہ تاریکیوں کو دور کرے اور اجالا ہی اجالا لائے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور خدا نے انسان سے اتنا پیار کیا ہے کہ وہ اس کے لیے منصوبے تیار کرتا ہے۔ خدا نے شروع سے انسان کو اپنا پیار دکھایا ہے اور اس پر اپنی مہربانیاں کرتا رہا ہے، حالانکہ انسان مختلف اوقات میں بے وفائی کرتا رہا ہے، خدا کو چھوڑ دیتا رہا ہے، نافرمانی کرتا رہا ہے، لیکن خدا پھر بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور خدا جو بھی وعدے کرتا ہے ان کو پورے کرتا ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کے بعد نوح کے ساتھ بھی جو وعدے کیے، اسے کشتی بنانے کے لیے کہا، اور اس میں اس کے سارے خاندان کو بچا لیا۔ یہاں نوح کی وفاداری بھی ہے، اور اس کا ایمان اور بھروسہ بھی ہے، اور خدا کے ساتھ بھرپور چلنا بھی ہے۔ اس طرح خدا نے حضرت ابراہیم کو بھی چنا اور اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ خدا نے حضرت ابراہیم کے ساتھ 3 وعدے کیے۔ اس کا پہلا وعدہ یہ تھا کہ میں تجھے ایک سرزمین دوں گا، وعدہ کی سرزمین، اور دوسرا وعدہ اس کا یہ تھا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند بے شمار بناؤں گا، سمندر کی ریت کی مانند بے شمار بناؤں گا، اور تیسرا وعدہ یہ تھا کہ تیرے نام میں قومیں برکت پائیں گی۔ خدا کا یہ منصوبہ جو تھا تمام انسانیت کے لیے ہے، اور خدا نے حضرت ابراہیم کے ساتھ جو وعدہ کیا، جو عہد باندھا، وہ 3 قوموں میں تقسیم ہو گیا، جن میں پہلی قوم جو تھی وہ یہودی قوم، پھر مسیحی قوم، اور پھر جو ہے مسلمس بھی آتے ہیں، اسلام بھی آتا ہے۔ تو اس طرح یہ تینوں جو قومیں ہیں، ان میں حضرت ابراہیم کے ساتھ جو عہد باندھا گیا وہ تقسیم ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے سلسلہ چلتا ہے جب نبیوں کا، اور جب داؤد نبی جو کہ بادشاہ بھی ہے، وہاں جب خدا اس کے ساتھ عہد باندھتا ہے تو یہ عہد تقسیم نہیں ہوتا، یہ عہد جو ہے صرف مسیحوں کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن مسیحوں تک بھی محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ عالمگیر بن جاتا ہے، ابدی بن جاتا ہے۔ یہاں ایک ایسا بادشاہ آتا ہے جس کی بادشاہت جو ہے کوئی انتہا نہیں رکھتی ہے، ایک ایسا بادشاہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ وہ بہت عالمگیر ہے، وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت عقل مند ہے، وہ بہت سخی ہے، وہ بہت مہربان ہے، بہت پیار کرنے والا ہے، اور اس کی بادشاہت بھی جو ہے بہت ابدی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور خدا نے یہ جو عہد کیا تھا حضرت داؤد کے ساتھ، کیونکہ خدا نے حضرت داؤد کو بہت ترقی دی، کیونکہ وہ خدا کے بہت قریب تھا، بہت وفادار تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، لیکن اسے خدا نے اتنی حکمت دی کہ وہ جاتی جولیت کو ایک پتھر کے ساتھ ہلاک کر دے، اور داؤد جو ہے نبی بادشاہ بنتا ہے۔ اس سے پہلے شاؤل بادشاہ بھی ہے، لیکن شاؤل بادشاہ خدا کو اتنا پسند نہیں تھا،
کیونکہ وہ بہت تنگ دل تھا، تنگ نظر تھا، اور وہ تعصب کرتا تھا، اور ایک وقت آیا جب وہ اس کے مار دینا چاہتا ہے، لیکن خدا اسے حضرت جو ہے داؤد کو بچاتا ہے۔ اور پھر ایک اور وقت آتا ہے جب داؤد کو یہ موقع مل گیا کہ وہ شاؤل کو تباہ و برباد کر دے، لیکن اس نے اس لیے اسے نہیں مارا کیونکہ وہ مسح کیا گیا تھا، کیونکہ بادشاہ، نبی اور کاہن مسح کیے گئے ہوتے ہیں، اور وہ اسے بخش دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر اسے جب داؤد جو کہ ہے بادشاہ بنتا ہے تو اس کی سلطنت بڑھتی جاتی ہے، بہت عالمگیر سلطنت بنتی ہے، سنہری بادشاہت اس کی ہوتی ہے، اور اس بادشاہت کا مقابلہ کوئی اور بادشاہت نہیں کر سکی، اور یہ بادشاہت بہت عرصہ تک رہی، بلکہ 4 صدیوں تک، 400 جو ہے 100 سال تک یہ رہی، 4 صدیوں تک یہ بادشاہت قائم رہی۔ اور یہ بادشاہت یہودا کے قبیلے سے، یسی کے تنے سے ایک قوم پر نکلے گی، اور وہ قوم پر بڑھے گی اور بہت بڑا تناور درخت بنے گی، اس درخت پر بہت پھل ہوں گے، اس پر پرندے جو ہیں بسیرا کریں گے، اور وہ جو ہے تناور درخت ہوگا۔ مسیح مرزو خدا یسوع مسیح یسی کے تنے سے، یہودا کے قبیلے سے ایسا بادشاہ آتا ہے۔ داؤد بادشاہ کے دور میں بہت جنگیں ہو رہی تھی، کیونکہ جتنے بادشاہ آتے تھے یہ بہت جنگیں کرتے تھے، صرف بادشاہ نہیں بلکہ جتنے بھی جو نبی بھی آئے ہیں، حضرت موسیٰ بھی، یہ سب یہاں جو ہے جنگی دور رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی جنگی دور گزارا ہے، اور خدا ان پر مہربان ہوتا ہے، بہت ترقی دیتا ہے۔ اور داؤد جو بادشاہ تھا، اس کے دور میں بھی بہت جنگیں ہو رہی تھی، بہت بدامنی تھی، اور اب ایک ایسا وقت آیا کہ جنگیں بند ہو گئیں، اور خدا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے جنگوں کو بند کر دیا اور بہت امن بخشا، اور یہ بہت امن کا دور تھا۔ لیکن اس امن کے دور میں خدا جو ہے داؤد بادشاہ کو فرق بیٹھنے نہیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، امن تو میں تجھے دے دیا ہے، سکون دے دیا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے تیری جان کو، تیری بادشاہت کو، تیری رعایا کو، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ تو آرام سے بیٹھ جا، سکون سے بیٹھ جا، بلکہ تو کچھ کر۔ اور اسے کہتا ہے کہ دیکھ، اس کو جو ہے رویا دیتا ہے، اور اس ناتن نبی کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے۔ ناتن نبی جو کہ نبی ہے، اس کے ذریعے خدا پیغام بھیجتا ہے، دیکھ بادشاہ تو جو ہے رہتا ہے ایک محل میں رہتا ہے، لیکن خدا جو ہے ایک جو ہے کھال جو ہے چمڑے کے گھر میں رہتا ہے، ایک کیمپ میں رہتا ہے، ایک ٹینٹ میں رہتا ہے۔ خدا کا پاک صندوق جس میں خدا موجود ہے، اس ٹینٹ کو خیمے میں رکھا ہوا ہے، اور تو اتنے بڑے محل میں رہتا ہے۔ تو پھر خدا جو ہے نبی کے ذریعے اسے پیغام دیتا ہے کہ تو اس کے لیے گھر بنا، خدا کے گھر کی تعمیر کر۔ اور پھر اس طرح داؤد نبی جو ہے خدا کے گھر کی تعمیر کا سامان تیار کرتا ہے، جگہ جگہ سے وہ سامان اکٹھا کرتا ہے، لبنان کے خوبصورت درختوں کی لکڑی آتی ہے، اور اسی طرح بہت ہیرے جواہرات اکٹھے کرتا ہے، بہت عمدہ اعلیٰ پتھر اکٹھے کرتا ہے، اور یہ سارا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ لیکن اس کا بیٹا سلیمان جو ہے وہ ہیکل کو بنا پایا تھا۔ اس طرح داؤد نبی نے کے ذریعے خدا نے جو کام شروع کیا اسے پائے تکمیل تک خدا نے پہنچا دیا ہے۔ اور کس طرح، لیکن خاص بات یہاں یہ ہے کہ خدا نے داؤد نبی کے بارے میں یہ کہا کہ تیری بادشاہت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، تیری بادشاہت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور تیری بادشاہت ابدی رہے گی، قائم رہے گی، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، یہ بادشاہت نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ بادشاہت اس وقت جو تھی یہ ملٹری والی بھی تھی، جنگ و جدل والی بھی تھی، اور لیکن خدا کی قدرت والی تھی، کیونکہ خدا اس میں بھرپور کام کر رہا تھا، اور یہ اس میں خدا کی قدرت تھی کہ خدا خود متحرک تھا جو کہ تاکہ اس کی یہ بادشاہت قائم رہے، کیونکہ خدا خود جو ہے ابدیت رکھتا ہے، اور اس بادشاہت کو بھی ابدیت بخشتا ہے۔ اور یہ داؤد
بادشاہ کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے کہ اس کی بادشاہت یاد رکھی جائے اور اس کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے۔ اور یہاں لکھا ہے خداوند تجھے بڑا بنائے گا اور تیرا گھر اور تیری سلطنت ہمیشہ تک اس کے آگے قائم رہے گی اور تیرا تخت ابد تک پائیدار ہوگا۔ تو خدا جو ہے زمین پر دنیا میں ایسی بادشاہت قائم کرتا ہے جو ابدی بادشاہت ہے، اور اسی بادشاہت سے ہمارا خدا یسوع مسیح آتا ہے۔ یسوع مسیح کا جو نسب نامہ ہے، حضرت یوسف کا یہی نسب نامہ ہے، مقدسہ ماں مریم کا یہی نسب نامہ ہے، اور خدا یسوع مسیح کا بھی یہی نسب نامہ ہے کہ وہ داؤد کے گھرانے سے آئے گا۔ اور داؤد بادشاہ نے جو یروشلم شہر بنایا تھا، اور اسی میں جو بیت لحم ہے، وہیں یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے۔ داؤد کے شہر آج بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ یہی جو ہے فرشتوں نے پیغام دیا کہ داؤد کے شہر بیت لحم میں آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں شایع نبی نے بھی پیشن گوئی کی کہ اس کی بادشاہت کا کوئی آخر نہیں ہوگا، اور یہ بادشاہ بہت حکمت والا ہے، بہت قدرت والا ہے۔ اس طرح مسیح مرزو یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جو سب کا بادشاہ ہے، اور وہ قدرت والا ہے، اور اس کی بادشاہت اس وجہ سے نہیں ختم ہوئی کیونکہ اس کی بادشاہت مٹیریل نہیں ہے، یہ مادہ پرستی والی نہیں ہے، جغرافیائی حدود پر مشتمل نہیں ہے۔ اس کی بادشاہت امن صلح سلامتی کی بادشاہت ہے، انصاف کی بادشاہت ہے۔ اس لیے جتنے بھی بادشاہ آئے وہ لوٹ مار کرتے رہے، وہ چیزیں اکٹھے کرتے رہے، روپے پیسے بانٹتے رہے، اور اس طرح انہوں نے اپنی بادشاہت کو قائم رکھا۔ وہ دیر تک بادشاہ رہ سکے، لیکن وہ بھی نہیں رہے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اسی طرح کوئی بھی بادشاہ دیر تک نہیں رہ سکتا، اور یسوع مسیح جس نے اتنی ہی عمر پائی جس نے سکندر نے پائی تھی، اور یسوع مسیح جو ہے اس کی بادشاہت ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، اور یاد رہے گی، اور قائم رہے گی، اور قائم رہنے والی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کا جو سوچ ہے اور جو اس کا مشن ہے وہ عالمگیر ہے، اور اس کی بادشاہت امن صلح سلامتی کی بادشاہت ہے۔ اس لیے مسیح یسوع مسیح نے خدا کی حکمت کا پرچار کیا، خدا کی قدرت کا پرچار کیا، خدا کی بادشاہت کو قائم کیا، اور یہی مشن جو ہے اپنے شاگردوں کو دیا، اور اس کے شاگرد جو ہے اپنی جان نشاور کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور بھرپور طریقے سے خوشخبری دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور انہوں نے منادی کی، اور پولس رسول جو سب سے آخر میں آیا تھا اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، بلکہ وہ سب شاگردوں سے آگے نکل گیا جو آخر میں آیا تھا، اور اس نے بھرپور منادی کی۔ اور آج دوسری تلاوت میں بھی لکھا ہے، بھائیو اس کی تمجید ہو جو قادر ہے، زوراور ہے، کہ تم کو میری انجیل یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق، یعنی اس بھید کے انکشاف کے مطابق مضبوط کرے جو ازلی زمانوں سے پوشیدہ رہا، لیکن اب ظاہر ہوا ہے، اور خدا قدیم کے حکم سے نبوی رسائل کے ذریعے سب قوموں کو بتایا گیا ہے، تاکہ وہ ایمان کے مطیع ہوں، اسی کی یعنی واحد خدائے حکیم کی یسوع مسیح کے وسیلے سے ابدالآباد تک تمجید ہوتی رہے، آمین۔ تو اس طرح مسیح مقدس پولس رسول نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ اس نے ہمیں مضبوطی بخشی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس کی منادی کریں۔ جہاں یسوع مسیح پیدا ہوا ہے اور جہاں سے جو ہے مقدسہ مریم کو منتخب کیا گیا ہے وہ ناصرت ہے، اور ناصرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اچھی چیز آ ہی نہیں سکتی ہے، بہت جو ہے یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، بہت چھوٹی سی جگہ ہے، اور وہاں سے یسوع مسیح جو ہے مقدسہ مریم کے ذریعے آتا ہے۔ کس طریقے سے ناصرت کی یہ مریم منتخب ہوتی ہے، اور یہاں جبرائیل فرشتہ آیا ہے۔ جبرائیل فرشتہ زکریا اور مقدسہ مریم پر نہیں صرف ظاہر ہوا ہے، لیکن وہ نبیوں پر بھی ظاہر ہوا ہے، لیکن اب یہ آیا ہے 500 سال کے بعد، 5 صدیوں کے بعد آیا ہے، بہت دیر کے بعد آیا ہے، اور یہ آیا ہے زکریا پر، جس سے یوحنا اصطباغی کو پیدا ہونا تھا تاکہ یسوع مسیح کی بشارت کرے، گواہی دے، اس کے لیے راہ کو تیار کرے، اور پھر اب مقدسہ مریم پر یہ
فرشتہ جبرائیل فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، اور مقدسہ مریم جو ہے وہ کمواری ہے، اور اس کمواری سے یسوع مسیح کو آنا ہے۔ اور اس طرح جو ہے مقدسہ مریم کہتی میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ اور یہاں مقدسہ مریم کی کوکھ سے یسوع مسیح کا آنا جو ہے مقدسہ مریم کے کمار پن کو ختم نہیں کر دینا ہے۔ اور یہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مقدسہ مریم کیسے ہمیشہ کماری ہے، دائماً کماری ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے جب مقدسہ مریم کی حضرت یوسف کے ساتھ منگنی ہوتی ہے، اور یہودیوں میں منگنی ہاف شادی ہوتی ہے، صرف دلہن آئی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے منگنی کی جو رسم ہے بہت معنی رکھتی ہے۔ اور اس منگنی کے دوران تھوڑی سی بے وفائی بھی طلاق کے مترادف ہوتی ہے، کہ کس طریقے سے یہاں جب اسے پتہ چلا حضرت یوسف کو مقدسہ مریم جو حاملہ ہے اس سے بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اس نے چھوڑ دینا چاہا، اسے رسوا کر دینا چاہا، لیکن اس کا مطلب ہے اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن خدا کے فرشتے نے اسے پیغام دیا اور اسے رویا میں بھی ظاہر ہوا، اور کہ ایسا نہ کر، اس کو اپنے گھر اپنے پاس لانے سے مت گھبرا، اور اسے اپنے پاس لیا۔ اور یہاں جو ہے کس طریقے سے حضرت یوسف بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کہ وہ زمانے کی فکر نہیں کرتا ہے، خدا کی فکر کرتا ہے، کیونکہ خدا بہت قدرت والا ہے کہ وہ کماری سے بیٹے کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس طرح مقدسہ ماں مریم جو ہے بچے یسوع کو پیدا کرتی ہے، اور اس کے بعد بھی یہ کشمکش جو ہے نہ صرف غیر قوموں میں ہے کہ یسوع مسیح کے اور بہن بھائی ہو سکتے ہیں، بلکہ کلیسیاؤں میں بھی یہ کشمکش ہے، اور وہ بھی اسی طرح جو ہے مسائل پیدا کرتی ہے ایمان میں کہ یسوع مسیح کے اور بہن بھائی بھی ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو یسوع مسیح کیوں مقدسہ ماں مریم کو اپنے شاگرد یوحنا کے حوالے کرتا، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مقدسہ مریم سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ دائماً کماری ہے۔ اس لیے مسیح میں رضو پاک ہم کیتھولک کلیسیا کے ممبر ہوتے ہوئے یہ بھرپور ایمان رکھیں کہ مقدسہ مریم کا بہت بڑا مقام ہے، جس کے وسیلے سے خدا نے نجات دہندہ بھیجا، جو امن صلح سلامتی کا شہزادہ ہے، اور اسی کے وسیلے سے دنیا میں امن آیا ہے، دنیا میں خوشی آئی ہے، اور دنیا میں نجات آئی ہے۔ آئے ہم اس نجات کے لیے خدا کے ہمیشہ شکر گزار رہیں، اور اس نجات کے لیے اپنے آپ کو بھرپور تیار کریں۔ مسیح ہمارے خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین۔